الرحيم مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صلوات. قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ مبارک ہے توبہ. 73ویں آیت وفی ہدایت جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے جل شانہ عما نوالہ نے خاتم النبیین علیہ التحیۃ والثناء سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے میرے نبی، اے خاتم النبیین، اے میرے حبیب، جاہد جہاد سے امر کا صیغہ جاہد. اے رسول جہاد کرو. اے میرے نبی امر ہے، حکم اللہ کا ہے. اے میرے رسول قتال کرو. جہاد سے مراد قتال کرو، اور اللہ کا حکم ہے اس لیے امر کا صیغہ جاہد. اے رسول جہاد کرو کفارا کافروں سے والمنافقین اور منافقین سے جہاد کرو. اللہ کا امر ہے، حکم ہے. اور ہمارے رسول خاتم النبیین کی تو شان گرامی مرتبت یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر روح گردانی ہمارے خاتم النبیین کر سکے. بلکہ خاتم النبیین کی تو شان یہ ہے جب یہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے انہوں نے نہیں کیا، میں نے کیا. جب یہ بولتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ نہیں بولے، میں بولا. اور میں اس منزل پر سب سے پہلے مسئلہ کے تشیع کا عقیدہ واضح کر دوں تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. دیکھیے
مسلک تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین پر ایمان لایا جائے۔ مسلک تشیع کی بنیاد رسول اکرم کی ذات گرامی مرتبت ہے، اور مسلک تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں اسے جو نبی پر ایمان رکھتا ہو، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، یہ اللہ نے بتایا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوئے، دیکھا دو افراد آپس میں اس شدت سے لڑ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اب جو دو افراد لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا وہ دو کون تھے۔ اللہ نے فرمایا پہلے کے بارے میں، ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا، جس ایمان رکھنے والے کو اللہ نے موسیٰ کا شیعہ کہا۔ اچھا، ہم نے اپنے مسلک تشیع کا نام شیعہ، ھذا من شیعتہ، ہم نے قرآن میں دکھا دیا، آپ اپنے مسلک کا نام دکھا دیں۔ اچھا، دوسرا کون تھا؟ یہ جو دو لڑ رہے تھے آپس میں، ھذا من شیعتہ، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ہے، وھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی اللہ کا دشمن تھا۔ اب آیت آگے بڑھی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ کا ایمان رکھنے والا تھا، جو شیعہ تھا، فاستغاثہ، اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہوئے کہا، یا نبی اللہ میری مدد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میری مدد کرے۔ کس کا شیعہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا شیعہ تھا؟ نبی کا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اس شیعہ نے اپنے نبی کو مدد کے لیے بلایا، یا نبی اللہ میری مدد کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اپنے نبی کو مدد کے لیے بلایا، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اسے مدد کے لیے بلایا۔ اچھا، آیت نے کیا بتایا؟ آیت نے کیا بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی رسول، ان پر ایمان رکھنے والے کو قرآن کی اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں۔ ان پر ایمان رکھنے والے کو، ایمان کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سورہ الحجرات میں موجود ہے 49 سورہ۔ حالت الاعراب عملنا، خاتم النبیین کے پاس آ کر عرب کے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، جبریل آ گئے، قل لم تؤمنوا، رسول ان سے کہہ دو ابھی یہ ایمان نہیں لائے۔ اے رسول ان سے کہو یہ آمنا نہ کہیں، قولوا اسلمنا، ان سے کہو یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان ہو رہا ہے، اسلام ہو رہا ہے۔
اللہ بتا رہا ہے آیت کا جو آگے بڑھا کہ ایمان کیا ہے. اللہ نے فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبہم، رسول نے بتا دو، یہ کہتے ہیں ہم تم پر ایمان لائے، رسول نے بتا دو کہ یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کیوں؟ اب اللہ دلیل دے رہا ہے، میری دلیل نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یا رسول نے بتا دو لما یدخل الایمان، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان کا تعلق ہے دل سے. جس دل میں ایمان ہو اسے مومن کہتے ہیں. جس دل میں کل ایمان ہو وہ کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پر ایمان رکھنے والے کو اللہ کی نظر میں، قرآن کی اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں. اور ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. ایمان رکھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ایمان لایا جائے وہ اگر کوئی حکم دے، ایمان کی تعریف بتا رہا ہوں شریعت اسلام کی اصطلاح میں، جس پر ایمان لایا جائے وہ اگر کوئی حکم دے تو اگر اس پر ایمان ہے اور وہ کوئی حکم دے تو اس کے حکم پر کوئی دلیل نہ مانگی جائے. جس پر ایمان ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی. اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے فرمایا فجر کی 2 رکعت. اچھا ہم میں سے کوئی فجر میں جلدی اٹھ گیا، زیادہ نماز پڑھنے لگا. میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی 50 رکعت واجب قربتاً الی اللہ. 50 رکعت میں 100 سجدے کر رہا ہوں، 50 رکوع کر رہا ہوں، کتنی مرتبہ قیام کر رہا ہوں، زیادہ عبادت کر رہا ہوں نا. 10 رکعت پڑھ رہا ہوں فجر کی، زیادہ عبادت کر رہا ہوں. یا اللہ عبادت زیادہ کر رہا ہوں، قبول کر. اللہ فرماتا ہے نہیں، 2 رکعت غلہ بات ہے. یا اللہ مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یا دونوں 4 کرتے یا دونوں 3 کرتے، نہیں یہ 3 یہ 4. مجھ سے دلیل نہ مانگو. اللہ پر ایمان ہے نا، اللہ سے دلیل نہ مانگو. عبادتوں میں اپنی عقل کو استعمال نہ کرو. عبادت تمہاری عقل کے مطابق نہیں، آل محمد کی عقل کے مطابق. حج کرنے کے 7 مرتبہ طواف کے بجائے 50 دفعہ طواف کر لیا، 8ویں دفعہ کیا طواف باطل. کیوں؟ اللہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے زیادہ کم کی بات نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو وہ کرو. خود اللہ نے ارشاد فرمایا عبادت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے عبادت ما ارید لا عبادت ما ترید. دیکھو عبادتوں میں اپنے عقل کو استعمال نہ کرو. عبادت وہ ہے، اللہ فرماتا ہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو. جس پر اللہ پر ایمان ہے، اب اللہ کوئی حکم دے گا ہم اللہ سے دلیل نہیں مانگیں گے. اگر دلیل مانگی تو ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اب اللہ کیا فرماتا ہے سورہ اعراف میں فالذین آمنوا بہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ. اب اگر رسول پر ہم ایمان لائیں گے، ہمارا اگر رسول پر ایمان ہے تو اس کو جو حکم دیں گے ہم رسول سے دلیل نہیں مانگیں گے. قرآن میں
سورہ حشر کہ رسول پر ایمان لاؤ تو دلیل نہ مانگو. سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے دلیل نہیں مانگی جا سکتی. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے لے لو. دلیل نہ مانگو. ومن نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ. دلیل نہ مانگو. ہم ہیں رسول کے شیعہ، ہم ہیں خاتم النبیین پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور جو خاتم النبیین پر ایمان رکھے، اگر خاتم النبیین کوئی حکم دیں تو شیعہ اور ایمان رکھنے والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر رسول پر ایمان ہے، جو حکم رسول نے دیا وہ لے لو. جس سے روکا رک جاؤ. رسول سے دلیل نہ مانگو کہ آپ نے یہ کیا فرمایا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جو دلیل مانگے وہ مومن نہیں ہے. اچھا کیا رسول کے زمانے میں ہزاروں تھے رسول کے ساتھی، ہم کہ ایک ایک کو گنتے بھی رہے، تلاش کرتے بھی رہے. ہمیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا ہے رسول پر ایمان، اور جس کا رسول پر ایمان ہو اسے شیعہ کہتے ہیں. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا رسول پر ایمان ہو. اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ رسول کے ساتھ جو تھے ہم ان سب کو تلاش کرتے پھریں. ہم تو دیکھیں گے کہ رسول کا حکم کیا ہے. اس لیے کہ ہمیں رسول کے شیعہ رسول پر ایمان رکھنے والے. ہم چونکہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اب ہم تلاش نہیں کریں گے کہ کسے مانے کسے نہ مانے. رسول جو فرمائیں گے، ہمیں رسول پر ایمان رکھنے والے. ہم کسی کو نہیں جانتے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے کسی سے. اور یقین فرمائیں ہم علی کو بھی نہیں جانتے، ہم حضرت علی کو بھی نہیں جانتے تھے. ہمیں کیا پتا کون ہے، ہمیں کیا پتا علی کون ہے. اور بہت سے تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، ہزاروں تھے. ہمیں کیا پتا علی کون ہے. ہمیں رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور جو رسول پر ایمان رکھنے والا ہوگا، رسول جو فرمائیں گے، حکم دیں گے، اسے ہم مانیں گے. رسول سے دلیل نہیں طلب کریں گے. ہزاروں تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں تلاش کرنے کی، کون اچھا کون برا، کون کیسا. ہمیں اس سے کیا مطلب. ہمیں رسول کے مومن، ہمیں رسول پر ایمان رکھنے والے. اب رسول جو حکم دیں گے ہم اس پہ دلیل نہیں مانگیں گے. ہم علی کو نہیں جانتے تھے کون ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. رسول سے دلیل نہیں مانگ سکتے. رسول نے فرمایا من کنت مولا، ہمیں تو صرف یہ پتا ہے جو رسول دے دلیل نہ مانگو لے لو. جس سے رسول روکے رک جاؤ. کیا مطلب ہوا، کیسے رک جائے. جس سے رسول روکے رک جاؤ. کیسے. جسے رسول اپنی محفل سے نکال دے اسے اپنے دلوں سے نکال دے. ہمارا ایمان ہے رسول پر. جس پر ایمان اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی. ایک چھوٹی سی بات ہے جلدی عرض کر دوں. رسول اکرم ایک نو مسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یا رسول تھے یا وہ نو مسلم تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا. اس نو مسلم کے پاس ایک ناقہ تھا، بڑا خوبصورت ناقہ تھا، رسول کو پسند آ گیا. تیسرا کوئی فرق نہیں ہے. رسول نے پوچھا ناقہ بیچو گے؟ کہنے لگا ہاں. قیمت طے ہو گئی. رسول نے وہی سفر میں اسے قیمت دے دی. جب مدینے رسول آئے اور وہ نو مسلم آیا، رسول نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے یہ ناقہ خریدا ہی لے جاؤ. نیا مسلمان تھا نا، ایمان نہیں تھا، مسلمان تھا.
ایمان نہیں تھا، دل میں بے ایمانی آ گئی، اس لیے ابھی مومن نہیں تھا، نیا مسلمان تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ قیمت تو ادا کرے. رسول نے فرمایا قیمت تو میں نے دے دی. کہنے لگا نہیں میں تو فیصلہ کراؤں گا. ایک ساتھی کو بلایا فیصلہ کرو. اس نے رسول سے پوچھا آپ نے یہ ناکہ خریدا؟ ہم خریدا. یا رسول اللہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی؟ ساتھی پوچھ رہے رسول سے. ہاں میں نے قیمت ادا کر دی. اب وہ ساتھی رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں کچھ نہیں میرے پاس. وہ فیصلہ نہیں کر سکے. دوسرے ساتھی آئے، تیسرے آئے، تفصیل آپ کو نہیں جاتا. 5 یا 6 ساتھی آئے، ہر ایک رسول سے پوچھتا رہا آپ کے پاس کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ رسول نے سب سے جواب میں فرمایا میرے پاس نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے. جب یہ 5-6 فیصلہ نہ کر سکے تو رسول نے تبسم فرما کے ارشاد فرمایا یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، فیصلہ کروانا ہے تو علی کو بلاؤ. اب حضرت علی ہے، اب دیکھیں حضرت علی کا فیصلہ. حضرت علی ہے یا رسول اللہ آپ نے ناکہ خریدا؟ ہاں جی میں نے خریدا. آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی؟ ہاں میں نے قیمت ادا کر دی. اب علی نے رسول سے نہیں پوچھا آپ کے پاس کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے. علی نے رسول سے نہیں پوچھا. علی نے رسول سے دلیل، ثبوت، تحریر، گواہ طلب نہیں کیا. رسول نے فرمایا میں نے قیمت ادا کر دی. اب علی متوجہ ہوئے رسول کے وجہ نو مسلم کی طرف. جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا ہے اے نو مسلم تو رسول کے اس فرمان کی کہ قیمت ادا کر دی تصدیق کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے؟ کہ اللہ میں جھٹلاتا ہوں. حضرت علی تلوار نیام سے نکال کر اسے قتل کر دیا. ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ اتنے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے پر ایک انسانی جان لے لی. رسول نے فرمایا مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. ساتھی علی کے پاس یا مولا آپ نے کیا کیا اتنے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے پر؟ توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہنا ہے، اشارہ تو روکیں کہ گزر جاؤں گا. مولا آپ نے کیا کیا اتنے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے پر انسان کی، مسلمان کی جان لے لی. اب علی نے 2 جملے جواب میں ارشاد فرمائے. پہلا جملہ یہ تھا سنو اگر کوئی کافر اور مشرک، علی کا فرمان، اگر احترام رسالت علی نے سکھایا، ایمان رسالت علی نے سکھایا. علی نے ارشاد فرمایا سنو اگر کوئی کافر یا مشرک حالت شرک میں اور حالت کفر میں رسالت کو جھٹلائے تو قیامت، آخرت اور حشر میں اللہ اسے سزا دے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جانے کے بعد رسالت کو جھٹلائے وہ دنیا میں واجب القتل ہے. دنیا میں جو رسالت کو جھٹلائے، جو رسالت سے دلیل مانگے، جو جملہ کہہ دو وہ واجب القتل ہے. جو رسالت سے گواہ مانگے، جو رسالت سے دلیل مانگے، جو رسالت کی تحریر کو جھٹلائے. اب میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ خود سمجھ لیں کون واجب القتل ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمیں رسول کے شیعہ، ہمیں رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب یہ عجیب آیت ہے جو گفتگو کے آغاز میں نے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے بھی جہاد کرو. امر ہے، حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو رسول ٹال ہی نہیں سکتے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رسول کافروں سے بھی جہاد کرو اور منافقوں سے بھی جہاد کرو. مجھے آپ پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک جنگ بتا دیں، کوئی ایک غزوہ بتا دیں، کوئی ایک سریہ بتا دیں کہ رسول منافقوں سے لڑے ہو.
رسول جب لڑے مشرک سے لڑے، کافر سے لڑے. جب رسول مشرک اور کافر سے لڑے تو کیا رسول خاتم النبیین نے کیا نعوذ باللہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا. جب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن واقعہ بھی نہیں ملتا کہ خاتم النبیین کبھی منافقوں سے لڑے. اب اگر اس کو سمجھنا ہے کہ خاتم النبیین منافقوں سے کیسے لڑے، تو میں کوئی منطق کی دلیل نہیں دے رہا، فلسفے کی بات نہیں کر رہا، علم کلام سے کوئی میں استدلال نہیں کر رہا، کوئی حدیث یا روایت نہیں پیش کر رہا. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رسول منافقوں سے کیسے لڑے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے منافقوں سے لڑو. ہم نے دیکھا تاریخ میں رسول مشرک سے لڑے یا کافر سے لڑے. اب قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ رسول منافق سے کیسے لڑے. تو بڑی معلوم ہے پیش کروں آپ کی خدمت میں، سمجھ میں آ جائے گا کہ منافقوں سے خاتم النبیین کیسے لڑے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ. تو من ہر جگہ کی ہے. من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ترجمہ آپ کو پتہ ہے. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو. ابن کی جمع ابنا. نجران کے عیسائیوں سے سب کو معلوم ہے واقعہ نہیں دہرا رہا. ابن کی جمع ابنا. ابن کا تسنیہ ابنین. جیسے اردو میں دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، عربی میں تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ایک عربی میں واحد ہوتا ہے، ایک تسنیہ ہوتا ہے، ایک جمع. واحد ہو جو ایک، تسنیہ ہو جس کا دو پر اطلاق، جمع ہو جس کا تین یا تین سے زائد جتنے بھی افراد ہوں ان پر اطلاق ہو. تو یہ ابنا ہے. پہلی بات تو میرے ذہن میں ایک آئی ورڈز کر دوں کہ خیر شیعہ مفسرین نے اس آیت کے بعد عجیب بات لکھی. کہنے لگے کہ نفس کی جگہ مباہلے میں خود رسول گئے تھے. سنیے ان کی دلیل. میں ایک جملہ میں جواب میں کہہ کے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. نفس کی جگہ خود رسول گئے تھے. اچھا یہ پھر دلیل دے دیں. ابن کی جمع ابنا. اللہ نے فرمایا تھا رسول تین یا تین سے زیادہ بیٹوں کو لے کر آؤ. اب دلیل دے رہے ہیں غیر شیعہ دلیل دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے تین یا تین سے زیادہ بیٹوں کو لے کر آؤ. رسول دو کو لے کر گئے. اب وہ دلیل دے رہے ہیں. ان کی دلیل سنائیں. کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے اللہ نے کہا تھا کم از کم تین بیٹوں کو لاؤ. تو علی ہے رسول کے داماد. اب ان کی دلیل سنیے گا اور میرا جواب ایک جملے میں. کہتے ہیں رسول کے ہیں داماد علی. اور داماد جو ہے بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو ابنا میں اللہ فرماتا ہے کم از کم تین بیٹے لاؤ. اور ابنا اور بھی گنجائش ہے بیٹوں کی. جتنے بیٹے ہیں سب لاؤ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی ہے داماد. داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو ایک امام حسن ایک امام حسین علیہ السلام تھے. تیسرا بیٹا نہیں تھا. علی ہے داماد. تو اب تین بیٹے پورے کرنے تھے. تو رسول علی کو چونکہ داماد تھے اس لیے علی بیٹے کی حیثیت سے ابنا کے تحت میدان مباہلہ میں لے کر گئے. سنیے آپ نے دلیل. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. علی ان کا جملہ کیا ہے؟ علی کو رسول چونکہ داماد تھے اس لیے بیٹے کی حیثیت سے ابنا انا میں شامل کر کے رسول میدان مباہلہ میں علی کو لے گئے چونکہ داماد تھے. ابنا میں اور بھی گنجائش ہے. جتنے بیٹے ہوتے سب کو لے جاتے. کم از کم اتنا تو مان لیا نا آپ نے. کم از کم اتنا تو آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ مباہلے تک اگر علی کے علاوہ رسول کا کوئی اور داماد ہوتا تو رسول اسے بھی لے جاتا. اب یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین.
موضوع پر اس کی ترتیب پر ذرا نظر رکھیے گا. اے رسول، اے نبی، کافر سے بھی لڑو، منافق سے بھی لڑو. اور معصوم کا فرمان، نص سے معصوم یہ ہے کہ میدان مباہلہ میں علی رسول کے نفس کی حیثیت سے گئے. کیا شان حضرت علی کی. مباہلہ میں نفس رسول نظر آتے ہیں اور ہجرت کی شب اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا لے لیتے. یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت علی علیہ السلام رسول کے نفس کی حیثیت سے میدان مباہلہ میں گئے، نفس کی حیثیت سے. اب آیت پڑھے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اب رسول تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہا ہے، اے رسول، کافر مشرکوں سے جنگ اور جہاد اور قتال کرو، اور منافقوں سے بھی جنگ جہاد اور قتال کرو. رسول نے تو منافقوں سے کیا ہی نہیں. جب رسول نے منافقوں سے نہیں کیا، پھر رسول نے اللہ کے حکم پر عمل کیسے کیا؟ توجہ کیجیے گا. جب رسول نے منافقوں سے جہاد نہیں کیا تو رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے، رسول نے اللہ کے حکم پر عمل کیسے کیا؟ منافقوں سے جہاد نہیں کیا. یہی تو سمجھنے کی بات ہے. آیت مباہلہ نے بتایا کہ علی نفس رسول ہے. مشرک اور کافر سے رسول لڑے اور منافق سے نفس رسول لڑا. اب بس یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھا لو، ذرا ذہن میں محفوظ کیجیے گا. منافقوں سے اللہ نے فرمایا رسول تم لڑو. رسول منافقوں سے نہیں لڑے، نفس رسول لڑا. معلوم علی کا لڑنا، علی کا لڑنا نہیں ہے. علی جب بھی لڑے، علی نہیں لڑے، رسول لڑے. علی کے مقابلے میں جو آیا، علی کے مقابلے میں نہیں آیا، رسول کے مقابلے میں آیا. جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جملہ بدل کر بات آگے بڑھانے کے لیے اب یہاں ایک بات طے ہو گئی کہ علی کے فعل کو اللہ نے رسول کا فعل قرار دیا. بس یہ جملہ ذہن میں رکھیں اور گفتگو کے نتیجے تک میں لے جاؤں. علی کے فعل کو اللہ نے نبی کا فعل قرار دیا. کسی کا فعل اگر کسی کا فعل بن جائے تو شرک نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر بات یہیں تک رہتی نا کہ علی کا فعل نبی کا فعل، تو میں گفتگو سمیٹ لیتا. لیکن میں کیا کروں، بات یہاں تک محدود نہیں ہے کہ علی کا فعل نبی کا فعل. بات بہت آگے جاتی ہے. اگر قرآن پڑھیں تو بات یہاں تک محدود نہیں رہتی کہ علی کا فعل نبی کا فعل. ہم یہاں بات روک ہی نہیں سکتے. بات بہت آگے جاتی ہے. بات کس طرح آگے جاتی ہے؟ 4-5 آیتیں پڑھنی ہے تو اس کے لیے ذرا سی تمہید مختصر سی. دیکھیے، کبھی 2 فاعل نظر آتے ہیں اور حقیقت میں بھی فاعل 2 ہوتے ہیں. اچھا، کبھی 2 فاعل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں فاعل 2 نہیں ہوتے، 1 ہوتا ہے. مثال دے تو بچوں کے لیے، میں نے قلم سے لکھا، قلم بھی فاعل، میں بھی فاعل، لیکن حقیقت میں فاعل. کیوں؟ قلم مجبور ہے، میں نہ ہوتا تو لکھ نہ سکتا. اچھا، یہ کیا ہے؟ نظر 2 فاعل آ رہے ہیں، حقیقت میں 1 فاعل ہے. اچھا، کبھی 2 فاعل نظر آتے ہیں اور حقیقت میں بھی فاعل 2 ہوتے ہیں. جیسے میں نے فلاں کو آگ سے جلایا، میں نہ جلاتا وہ خود آگ میں چلا جاتا تو بھی آگ کا کام جلانا تھا. قلم کا کام لکھنا اس وقت ہے جب میں لکھوں.
آگ کا کام جلانا اس وقت نہیں ہے جب میں جلاؤں، خود کوئی آگ میں جائے گا تو آگ کا کام جلانا ہے۔ اب یہاں میں نے آپ سے دیکھا ہے دو فائل، ایک بات واضح کروں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے ایک جملہ کہا، علی کا فعل نبی کا فعل، ذہن میں رکھیے گا، اس کے لیے اب میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، پھر میں نے جملہ بدل دیا، میں نے دیکھا۔ کیا مطلب ہوا؟ آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل آنکھوں کا فعل، میں نے سنا، پھر میں نے جملہ بدل دیا، میرے کانوں نے سنا، میرے کانوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میرے کانوں کا فعل، میں بولا، میں نے کہا میری زبان بولی، میرا فعل میری زبان کا فعل، میری زبان کا فعل میرا فعل، میں چلا، میرا فعل میرے پیروں کا فعل، میرے پیروں کا فعل میرا فعل۔ کسی کا فعل بن جانا شرک نہیں ہے۔ علی کا فعل نبی کا فعل نہیں، صرف علی کا فعل نبی کا فعل نہیں، کسی کا فعل بن جائے شرک نہیں ہے۔ آنکھ دیکھے یا میں دیکھوں، کان سنے یا میں سنوں، میرا فعل کان کا فعل، کان کا فعل میرا فعل، کسی کا فعل بن جائے، علی کا فعل نبی کا فعل۔ اب سنیں، کسی کا فعل بن جانا شرک نہیں، اب سنیں، کسی کا فعل بن جانا شرک نہیں، اب سنیں۔ اللہ نے فرمایا مارا میتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما، رسول یہ پتھر اور کنکریاں تو نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ علی کا فعل نبی کا فعل۔ اب یہاں کیا ہوا؟ کنکریاں پتھر پھینکے رسول نے، اللہ فرماتا تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ نبی کا فعل اللہ کا فعل، علی کا فعل نبی کا فعل، نبی کا فعل کیا بن گیا؟ اللہ کا فعل۔ سورہ والنجم 53واں سورہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نے بولا، میں بولا، رسول کا قول اللہ کا قول بن گیا۔ اچھا اب 2 آیتیں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، یہ پھر دوہرا دوں، کسی کا فعل بن جائے شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ رسول یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے، تم نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ نبی کا فعل اللہ کا فعل، تم نہیں بولے اللہ بولا، نبی کا قول اللہ کا قول۔ اب ایک بڑی معروف آیت پڑھو، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول تجھے ابو طالب نے نہیں پالا، اللہ نے پالا۔ میں ترجمہ درست کر رہا ہوں نا، الم یجدک یتیما فآویٰ، رسول تجھے ابو طالب نے نہیں پالا، اللہ نے پالا۔ رسول اللہ نے ابو طالب کی تربیت کو اپنی تربیت کہا، اللہ نے ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ جس ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل ہو جائے اسے کافر کہتے ہیں۔ بات آ گئی کہتے ایمان نہیں لایا ابو طالب، تو ایمان کیوں لاتے ہیں؟ ایمان تو وہ لاتے ہیں جنہوں نے 40 سال بت پرستی کی ہو۔ ایمان نہیں لایا، تم ایمان کی بات کرتے ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل۔ اچھے میری بات نہیں ہے صرف، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ختمی مرتبت کا نام محمد رکھا۔ کس نے نام رکھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ اسلامی طریقہ اور اصول کیا ہے؟ اگر کوئی کافر و مشرک مسلمان ہو جائے تو اس کا نام بدل دیا جاتا ہے۔ کیوں بدلا جاتا ہے؟ اس لیے بدلا جاتا ہے کہ یہ نام جو اس کا ہے یہ اس کے کافر والدین نے رکھا تھا۔ کافر و مشرک مسلمان ہو جائے تو اس کا نام کیوں بدلتے ہیں؟ یہ اس کے کافر والدین نے رکھا تھا، یہ نام بدل دو۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کافر ہوتے تو ابو طالب پر رکھا ہوا نام محمد اللہ بدل دیتا؟ اللہ نے
ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کو تبدیلی نہیں کیا، بلکہ دنیا کو بتایا اے لوگوں، اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کا تم محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ نہیں پڑھو گے، تم مسلمان نہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، جب تک تم ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کا محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ نہیں پڑھو گے، تم مسلمان ہو۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ابو طالب کو کافر کہنا چھوڑ دو یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر میں اسی منزل پر آتا ہوں۔ حضرت علی کا علیہ السلام کا فعل خاتم النبیین کا فعل، رسول کا فعل مارا مائی تھا ازر مائی تھا، رسول کا فعل اللہ کا فعل، رسول کا قول اللہ کا قول، حضرت ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل۔ اب سنیں آیت، لیکن اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے عرض کیا نا ان چند آیتوں سے کہ کسی کا کوئی فعل بن جائے تو شرک نہیں ہے، لیکن اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس آیت کے پڑھنے سے مختصر سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی، ورنہ یہ آیت بچوں اور جوانوں کو واضح نہیں ہو سکتی، بزرگ تو سمجھ جائیں گے۔ اس کی وضاحت ہے کہ دیکھیے جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئی رسول کے دور میں، ہر جنگ میں بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، ہر جنگ میں مسلمان مشرک اور کافروں سے لڑتے، کافر اور مشرک مسلمانوں سے لڑتے، ہر جنگ میں۔ زیادہ تفصیلات نہیں دیا، آیت پڑھنے کے لیے اور آیت کا ترجمہ جو ہر مسلک نے کیا وہ پیش کرنے کے لیے ذرا سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ہر جنگ میں مشرک اور کافر مسلمانوں سے لڑتے، ہر جنگ میں مسلمان مشرک اور کافر سے لڑے۔ ایک واحد جنگ ہے غزوہ خندق، جس کا نام دوسرا ہے غزوہ احزاب، اور اسی نام سے قرآن میں ہے 33واں سورہ، سورہ احزاب۔ ایک واحد غزوہ ہے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق۔ پوری تاریخ کو پڑھ لیجئے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ غزوہ خندق میں کوئی مسلمان کسی مشرک اور کافر سے نہیں لڑا، کوئی مشرک اور کافر غزوہ خندق میں کسی مسلمان سے نہیں لڑا، بس عمر ابن عبدود خندق پار کر کے آیا، رسول نے علی کو مقابلے میں بھیجا، علی نے مغرب سے کچھ پہلے عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کیا، غزوہ خندق فتح ہو گیا۔ غزوہ خندق میں کوئی مسلمان مشرک سے نہیں لڑا، کوئی مشرک کافر مسلمان سے نہیں لڑا۔ غزوہ خندق کے آغاز کا نام علی، غزوہ خندق کے انجام کا نام علی۔ کوئی نہیں لڑا، مجھے بتا دے کوئی ایک روایت بتا دے کوئی مسلمان غزوہ خندق میں لڑا۔ میں بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں؟ آیت پڑھنے کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک واقعہ پوری تاریخ میں مجھے دکھا دے کہ کوئی مسلمان کسی مشرک کافر سے غزوہ خندق میں لڑا، اور کوئی مشرک کافر کسی مسلمان سے غزوہ خندق میں لڑا۔ غزوہ خندق میں تنہا علی لڑے، غزوہ خندق میں اکیلے علی لڑے۔ پھر تو رہوں گا، 2-3 دفعہ تو رہوں گا جملہ آیت پڑھنے سے پہلے، اور آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ دیکھیے گا۔ ہر مسلک نے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کروں گا۔ بہت توجہ اس منزل پر۔ غزوہ خندق میں تنہا علی لڑے، غزوہ خندق میں اکیلے علی لڑے۔ پھر تو رہوں گا، غزوہ خندق میں اکیلے علی لڑے، غزوہ خندق میں
تنہا علی لڑے. کوئی مشرک کسی مسلمان سے نہیں لڑا, کوئی مسلمان کسی مشرک سے نہیں لڑا. غزوہ خندق میں تنہا علی لڑے, غزوہ خندق میں اکیلے علی لڑے. اب آیت سنیں اور اس کا پورا حوالہ ذہن میں رکھیں, اور کسی بھی مسلک کے قرآن کے ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ اس آیت کے ذہن میں پڑھیں. آیت کا حوالہ مکمل دے رہا ہوں. 33واں سورہ, سورہ احزاب, 33ویں سورے کی 25ویں آیت. اس کا ترجمہ کسی بھی مسلک کے مترجم نے, ترجمہ کرنے والے نے, تفسیر کرنے والے نے کیا ہو. آپ جا کر دیکھیے گا, یہی ترجمہ ہے نا جو ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. ترجمہ اور آیت سے پہلے پھر کہوں گا. خندق میں تنہا علی لڑے, خندق میں اکیلے علی لڑے. علی کے علاوہ خندق میں, بہت توجہ نوجوان کریں, علی کے علاوہ خندق میں کوئی نہیں لڑا. خندق میں تنہا علی لڑے, خندق میں اکیلے علی لڑے. بار بار دہرانے کو دل چاہ رہا ہے, اس لیے ایک آیت ہی عجیب ہے. خندق میں تنہا علی لڑے, خندق میں اکیلے علی لڑے. اب آیت کیا ہے؟ 33واں سورہ, سورہ احزاب 25ویں آیت. خندق میں تنہا علی لڑے, خندق میں اکیلے علی لڑے. اب اللہ 33واں سورہ, سورہ احزاب, اس کی 25ویں آیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے کفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اے رسول اللہ یہ بتاؤ اللہ خندق میں کیسا لڑا؟ کسی مسئلہ پہ جا کر دیکھ لیجئے, لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہے. میں نے محاورتہ ترجمہ کر دیا, لفظ بلفظ اس کا ترجمہ یہ ملے گا. 33واں سورہ 25ویں آیت ذہن میں محفوظ کیجئے اور جا کے ترجمہ دیکھیں. کفى اللہ المؤمنین القتال, غزوہ خندق میں اکیلے اللہ کا لڑنا کافی ہوا. غزوہ خندق میں اکیلے, آیت کا ترجمہ کسی کا دیکھ لیں, غزوہ خندق میں اکیلے تنہا اللہ کا لڑنا کافی ہوا. اس لیے کان اللہ قوی عزیزا, اللہ قوی بھی ہے, غالب بھی ہے. لیکن ایک وضاحت کر دوں, غلط فہمی نہ ہو جائے, وضاحت ضروری ہے, شک نہ ہو جائے. جیسے ہی غزوہ خندق میں جبریل فتح خندق کے بعد یہ آیت لے کر آئے, سب صحابی, سب رسول کے ساتھی علی کی طرف دیکھنے لگے. جب علی کی طرف دیکھا سب نے, علی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے, اور علی نے سجدے میں گر کر بتایا اللہ میں نہیں ہوں, اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. نبی کا فعل اللہ کا فعل, نبی کا کون؟ اللہ کا. اچھا, حضرت ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل. اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ تنہا اللہ کا خندق میں لڑنا کافی ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو نہیں لڑا, لڑے علی, لڑے علی, اللہ نے کہا میں لڑا. نبی کا فعل اللہ کا فعل, خندق میں علی کا فعل اللہ کا فعل. خندق میں علی کا فعل اللہ کا فعل. اب کسی کا فعل کوئی بن جائے تو شرک نہیں ہے.
علی نے تو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے بتایا غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ اچھا ذرا سی جو میں نے بات کی نا آپ کے سامنے اب تک بس سے دیے تھی، اس کا فعل اس کا فعل، اچھا یہ ان کا فعل بن کیسے جاتا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، علی کا فعل نبی کا فعل بن کیسے گیا، نبی کا فعل اللہ کا فعل کیسے بن گیا، نبی کا قول اللہ کا قول کیسے بن گیا، علی کا فعل اللہ کا فعل کیسے بن گیا، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بنتا کیسے ہے؟ شرک بھی نہیں ہے، بنتا کیسے ہے؟ اور یہی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ صرف فعل علی کا فعل اللہ کا فعل بن جائے غلط فہمی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ علی کو اللہ کہنے لگتے ہیں، علی سجدہ کر کے بتاتے ہیں میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہو جاتی ہے غلط فہمی؟ ایک چھوٹی سی مثال دو، دیکھیں مثال دینے سے پہلے پھر تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی تاکہ بات واضح ہو جائے، لیکن بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ کسی کا فعل کیسے بن جاتا ہے، کیوں بن جاتا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ لیکن یقین کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ اب ذرا سے ان تینوں کو سمجھے تو میں مثال دوں۔ علم الیقین کیا ہے؟ دور نظر پڑی دھواں نکل رہا ہے، سمجھ لیا دھوئیں سے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ آسان مثال دے کر سمجھا۔ اچھا اب وہ دھواں جہاں سے نکل رہا تھا نا، اب وہاں چلے گئے، جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعاً آگ لگی ہوئی ہے، دھواں نکل رہا ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا فعل ان کا فعل کیسے بن جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین۔ اچھا یہ تو آنکھوں سے دیکھا عین الیقین۔ اب عجیب بات کہہ رہا ہوں، اس آگ میں چلے گئے، اس آگ کے اندر چلے گئے، آگ کی تمام صفتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ تمام اثرات کو مکمل کامل اکمل طریقے سے تمام اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیا، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اب بچوں کو مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حق الیقین کیا ہے، مجھے حق الیقین بتانا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کا فعل کیسے ہو گیا اور غلط فہمی کہاں ہوئی، غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ان کا فعل کیسے ہو گیا۔ بات کیا ہے؟ اگر اس کی ساری صفتوں کو جذب کر لیا، سارے اثرات کو اکمل اور کامل طریقے سے اپنے اندر جذب کر کے اختیار کر لیا، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اب سنیں، لکڑیوں سے آگ جلائی گئی، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، لکڑیوں سے آگ جلائی گئی، آگ جلی کافی دیر تک تو لکڑیوں کے انگارے بن گئے، دہتے ہوئے انگارے، بہت توجہ رکھیے گا، دہتے ہوئے انگارے بن گئے، اب انگارے نظر آ رہے، اب کوئی آیا، جتنے بڑے بڑے وہ انگارے تھے اتنا بڑا ایک لوہے کا ٹکڑا ان دہتے ہوئے انگاروں میں اس نے ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ دیر بعد کیا ہوگا؟ لوہے کا وہ ٹکڑا آگ کی تمام صفتوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔
کا وہ ٹکڑا آگ کی تمام صفتوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا مکمل طریقے سے. جب وہ آگ کی صفتوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اب کچھ جس نے لوہے کا ٹکڑا ڈالا تھا وہ چلا گیا. اب کوئی آ کر دیکھے گا، اس سے پوچھیں لکڑی کا انگارہ کون سا ہے، اس سے پوچھیں لوہے کا ٹکڑا کون سا ہے، بتا کر دکھائے. اس سے پوچھیں نا لوہے کا ٹکڑا کون سا ہے، کہاں ہے. لوہے کا ٹکڑا لکڑی کا انگارہ بن چکا ہے، اب پہچانا نہیں جاتا. لیکن حقیقت میں لکڑی کا وہ انگارہ لکڑی کا انگارہ ہے. لوہے کا ٹکڑا صفتیں جذب کرنے کے باوجود لوہے کا ٹکڑا ہے. لوہے کا ٹکڑا لکڑی کا ٹکڑا نہیں بن سکتا. لکڑی کا انگارہ لوہے کا انگارہ نہیں بن سکتا. وہ رہے گا، وہ رہے گا. لوہے کا ٹکڑا لکڑی کا انگارہ نہیں بن سکتا. لکڑی کا انگارہ لکڑی کا انگارہ ہے. لوہے کا ٹکڑا لوہے کا ٹکڑا ہے. اللہ اللہ ہے، علی علی ہے. ہوا یہ ہے کہ لوہے کے ٹکڑے نے لکڑی کے انگارے کی تمام صفتوں کو اپنے اندر اکمل کامل طریقے سے جذب کر لیا. اب جب اس نے جذب کر لیا، اب جو لکڑی کا انگارہ کام کرے گا، لکڑی کا انگارہ بھی جلائے گا اور اتنا ہی لوہے کا ٹکڑا بھی جلائے گا. غلط فہمی نصیریوں کو یہاں پیدا ہوئی کہ اللہ بھی زندہ کرتا ہے، علی بھی زندہ کرتا ہے. غلط فہمی نصیریوں کو یہاں پیدا ہوئی. لکڑی کا انگارہ بھی وہی کام کر رہا ہے، لوہے کا ٹکڑا بھی وہی کام کر رہا ہے. لکڑی کا انگارہ بھی اتنا ہی جلا رہا ہے، لوہے کا ٹکڑا بھی اتنا ہی جلا رہا ہے. علی بھی زندہ کر رہا ہے، اللہ بھی زندہ کر رہا ہے. لیکن علی زندہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں، مدینہ المواجز میں ہے، عمر کے ساتھ قبرستان میں گئے. قبرستان میں جا کر ایک قبر کے پاس علی نے 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کے بعد علی نے اس قبر سے مخاطب ہو کر کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے زندہ ہو جا. وہ قبر سے زندہ ہو کر باہر آیا. اب علی قمبر کے ساتھ باہر آیا. اب علی کیا فرماتے ہیں؟ قمبر تمہیں پتہ ہے میں نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ قمبر تمہیں پتہ ہے میں نے قوم کے ساتھ بِإِذْنِ اللَّهِ کیوں کہا؟ قمبر میں نے بِإِذْنِ اللَّهِ اس لیے کہا، میں نے 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ قمبر کہیں تو مجھے خدا نہ سمجھ لے. ورنہ اصل بات کیا ہے؟ صرف قم کہنے کی ضرورت تھی. بِإِذْنِ اللَّهِ اس لیے کہا کہ کہیں مجھے اللہ نہ سمجھ لو. کیوں؟ علی میں یہ اثر کیسے آ گیا؟ صرف علی میں نہیں، ان 14 میں.
ان 14 میں یہ اثر اس لیے آیا کہ وہ جو لکڑی کا انگارہ ہے اس کی ساری صفتوں کو اس لوہے کے ٹکڑے نے اپنے اندر جذب کر لیا، اور ان 14 کی شان یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 اللہ کی صفات کے مظہر حق الیقین کی منزل پر یہ زندہ کرے نا، یہ زندہ کرے تو اللہ نہیں ہے، یہ حق الیقین کی منزل پر ہے۔ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، یہ حق الیقین کی منزل پر ہے، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ اللہ ہے، یہ اس کی صفات کے مظہر ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہے نا، وہ بھی مظہر و مظہر کا، اللہ کی ذات مظہر ہے، یہ مظہر ہے، ایک نہیں 14 مظہر ہے۔ ہم تو ایک کے لیے کہتے ہیں نعت علی مظہر العجائب، یہ 14 کے 14 مظہر العجائب ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مظہر۔ یہ کیا ہے؟ مظہر۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی دے دو جو سب کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے، لیکن وہ مختصر دہرا دوں تاکہ وہ جملہ کہہ سکوں کہ مظہر اور مظہر کیا ہے۔ دیکھیے، دروازے پر آیا، مسجد کے دروازے پہ مانگنے والا ہے، اللہ کی راہ میں اے نمازیوں کچھ دو۔ علی بھی نماز پڑھ رہے تھے، سارے نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسری مرتبہ بھی سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے نام پر کچھ دو اے نمازیوں، نہ علی نے توجہ دی نہ کسی اور نے توجہ دی۔ اب تیسری مرتبہ میں حیرت زدہ تھا کہ علی حالت نماز میں سوال کرنے والے کے سوال کو سن کر انگشتری کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ لے جا۔ کب؟ نماز میں۔ مجھے حیرت کہ نماز میں وہ علی کہ جن کے پیروں میں تیر لگ گئے، تو رسول نے فرمایا جب علی نماز پڑھ رہے ہو تو نکال لینا، علی کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ جس علی کو تیر کے نکالنے کا پتہ نہ ہو، وہ سوال اور مانگنے والے کے سوال کو نماز میں کیسے سن لے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ مظہر اور مظہر کو سمجھے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ سوال کرنے والے نے سارے نمازیوں سے علی بھی تھے، مجھے کچھ آئے خدا میں تو یہ کہا، کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب تیسری مرتبہ واقعہ پڑھ لیجیے، حضرت ابو ذر جیسے سچے صحابی کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں تیسری مرتبہ سوال کرنے والے نے نمازیوں سے سوال ہی نہیں کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا، یا اللہ گواہ ہے نا تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اگر علی دنیا میں ہوتے تو یہ پہلی آواز سن لیتے یا دوسری آواز سن لیتے ہیں، اور علی دنیا میں تھے ہی نہیں۔ سائل نے کہا یا اللہ تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، سائل کی آواز اللہ کی بارگاہ میں ٹکرائی، علی دنیا میں تھے ہی نہیں، علی وہاں موجود تھے۔ اب سائل نے مانگا اللہ سے، اللہ کہتے ہیں مظہر کو، مظہر کے ارادے کا صدور ہوتا ہے مظہر پر، مظہر کے ارادے کا صدور ہوتا ہے مظہر پر۔ اللہ مظہر ہے، علی بارگاہ میں موجود تھے، اللہ نے دینے کا ارادہ کیا، اللہ کے ارادے کا صدور مظہر العجائب علی پر ہوا، اللہ نے ارادہ کیا، علی نے اشارہ کیا، سائل نے مانگا اللہ سے، دیا ید اللہ نے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس کے صفات کے مظہر بن گئے، اس لیے غلط فہمی ہو گئی۔ معتزلی کے پاس 2 جملے معتزلی علیہ رحمت کی عرض کرتا ہوں۔ معتزلی کے پاس کچھ لوگ آئے 17 آدمیوں کے نام لے کر،
لکھ کر لائے. معتزلی سے کہا یہ بتائیں کہ 17 افضل ہے، ان میں سے کوئی افضل ہے یا علی افضل ہے؟ معتزلی نے کہا مجھ سے مت پوچھو، دیکھو مجھ سے مت پوچھو، بہت کام مجھ سے مت پوچھو، کہ نہیں آپ بتائیں. یہاں تک کہ معتزلی علیہ الرحمہ نے اسی مناسبت اور مطابقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی ایک آیت بھی پڑھی. ان لوگوں کے سامنے جو 17 افراد کے نام لے کر آئے تھے کہ علی افضل ہے یا یہ 17 افضل ہے، اور آیت بھی دیکھیں کتنی مناسبت سے معتزلی نے پڑھی. وہ آیت کیا تھی؟ سورہ مائدہ کی. اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. معتزلی کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے، دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوال مت کیا کرو جن کا جواب تمہیں برا لگے. اتنی مناسبت سے آیت پڑھی. آیت پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی بتائیں علی افضل ہے یا 17 افضل ہے. اب معتزلی کے 2 جملے عرض کر لو، توجہ کے ساتھ سمجھ پڑھیں. جب معتزلی سے علیہ الرحمہ سے بہت ہی زیادہ اصرار کیا نہیں آپ بتائیے 17 افضل ہے یا علی افضل ہے، 17 افضل ہے یا علی افضل ہے، تو معتزلی نے 2 جملے کے، وہ دونوں جملے آپ اپنی سماعتوں میں محفوظ کیجیے گا. معتزلی نے پہلا جملہ سنا. معتزلی کہتے ہیں یہ جو تم 17 افراد کے نام لکھ کر لائے ہو یہ تو وہ ہے جن کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں. اب معتزلی کا دوسرا جملہ سنا، لیکن یہ جملہ دوہرا کر اس سے متصل دوسرا جملہ کرو. یہ جو تم 17 افراد کے نام لکھ کر لائے ہو ان کے بارے میں تو اب تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں. ان کا مقابلہ تم اس علی سے کرتے ہو جس کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ بندہ تھا یا خدا تھا. حضرت علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے عبد ہے. خود کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا عبد بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اب گفتگو نتیجے کی طرف بس میں آ گیا. دیکھیے بدر میں حضرت علی نے کتنی شجاعت کے مظاہرے کیے، لیکن اپنے کسی کام کو، اپنے کسی فعل کو حضرت علی نے بدر میں جو شجاعت و بہادری دکھائی حضرت علی نے اپنے کسی فعل کو، اپنے کسی عمل کو حضرت علی نے غزوہ بدر میں اللہ کی طرف نسبت نہیں دی. غزوہ احد میں کس طرح رسول کی حفاظت کی حضرت علی نے، لیکن غزوہ احد میں اپنی شجاعت اور بہادری کو علی نے کسی فعل کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی. لیکن جب خندق میں اللہ نے سند دے دی کہ علی کا فعل میرا فعل ہے. اب دیکھیں اب بدر اور احد میں علی اپنے کسی فعل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دے رہے، لیکن اب خندق میں، خندق سے پہلے ہوا نا بدر و احد، لیکن اب خندق میں اللہ نے فرمایا کفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب علی کے فعل کو خندق کے میدان میں اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کر بتایا علی کا فعل مجھ اللہ کا فعل ہے. بدر اور احد خندق سے پہلے ہوئے، علی نے اپنے کسی فعل کو نسبت اللہ کی طرف نہیں دی، لیکن جب غزوہ خندق میں علی کو اللہ نے سند دے دی کہ علی کا فعل اللہ کا فعل ہے، تو علی نے غزوہ خندق کے بعد جب غزوہ خیبر ہوا اور قلعہ خیبر کو اکھاڑا تو علی نے کیا فرمایا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیت بل بقوت ربانیہ. خیبر کا در میں نے نہیں اکھاڑا، اللہ نے اکھاڑا ہے. اب اللہ نے سند دے دی.
سند دے چکا ہے. اب علی کا فعل اللہ کا فعل ہے. اب علی اپنے فعل کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیت بل بقوت ربانی. رسول کے ساتھی کہتے ہیں ہمیں تو موقع ہی نہیں دیتے. جب کوئی موقع ہوتا ہے بس علی کو بھیج دیتے ہیں. رسول سے آ کے شکایت کر دیتے ہیں ہمیں تو موقع ہی نہیں دیتے. جب بھی کوئی موقع آتا ہے علی کو بھیج دیتے ہیں. اللہ نے خیبر میں 39 دن علی کی آنکھوں پر عاشوں پہ چشم کا پردہ ڈال کر یہ بتایا کہ 39 دن بھاگنے والے کون ہیں. اچھا اس کے بعد کیا؟ اب دیکھیں علی کہتے ہیں میں نے نہیں اکھاڑا، میں نے ربانی قوت سے در خیبر کو اکھاڑا ہے. 39 دن تک جب خیبر فتح نہیں ہوا، بعض جگہ 17 دن کی روایت ہے، بعض جگہ 39 دن کی ہے. تو اب رسول نے 39ویں دن فرمایا. اب رسول کے جملے سن لَأُوتِيَنَّ، آپ سب کو پتہ ہے ویسے دوہرا رہا ہوں، لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا. بس یہی کل میں علم دوں گا رجل کو. دیکھیں عربی زبان میں مرد کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے امرؤن، امرؤن مانے بھی مرد، رجل رجل مانے بھی مرد. ایک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجیے. اللہ نے جتنے رسول بھیجے کسی رسول کو اللہ نے پورے قرآن میں امرؤن نہیں کہا. ہر رسول کو اللہ نے رجل کہا. رجل کی جمع ہے رجال. امرؤن اس مرد کو کہتے ہیں جو صرف دیکھنے میں مرد ہو. اور عربی میں رجل اسے کہتے ہیں کہ جو تمام فضیلتوں کا مالک ہو. رجل اب اللہ نے فرمایا رسولوں کے لیے فرماتا ہے اللہ ایک کے لیے بھی نہیں کہا میں نے امرؤن کو بھیجا رسول بنا کر. نہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، میں نے جتنے رسول بھیجے رجل کی جمع سب رجل تھے. اب رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم دوں گا رجل کو، مرد کو. کل میں علم دوں گا، ترجمہ لفظی تو یہ ہو نا مرد کو. سارے مردوں کے سامنے رسول کہہ رہے ہیں کل مرد کو علم دوں گا. لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل رجل کو علم دوں گا. رسول نے رجل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ رسول نے بتایا کہ پہلے جو 39 دن گئے وہ امرؤن گئے، کل رجل جائے گا. کل رجل جائے گا. جو رسول نے 39ویں دن یہ فرمایا. اب بچوں اور جوانوں کے لیے جملہ کیا لو بس گفتگو کے نتیجے پر آ گیا. جب رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، کل علم دوں گا رجل کو. 39 دن تک جاتے رہے، واپس آتے رہے، کوئی فکر نہیں ہوئی کسی کو. لیکن جب 39ویں دن رسول نے کہا کل رجل کو علم دوں گا، اب رسول کے ساتھیوں کو نیند ہی نہیں آئی رات کو. کاش علم ہمیں مل جائے. کروٹیں بستروں پہ بدلتے رہے، اس سے سوچتے رہے کہ یہ جو رسول نے صفتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں کل علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے. جملہ کہتا ہوں پیشوا خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں علم مل جائے. ان کے ماننے والے کہتے ہیں علم دیکھنا بھی تھا. آپ دیکھیں کروٹیں بدلتے رہے. یا رسول اللہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیتے، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیتے. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، بس گفتگو کے اختتامی مرحلے میں ہمیں موقع ہی نہیں دیتے. اچھا رسول اللہ اچھا موقع نہیں دیتا نا تمہیں. میں سورہ برات کی تبلیغ کا وقت آیا، بڑی شکایت تھی لوگوں کو ہمیں موقع نہیں دیتے، ہمیں نام نہیں لیتا.
رسول نے ایک صاحب کو بھیجا، جاؤ سورہ برات کی جا کے تبلیغ کرو۔ تو دیکھو سورہ برات کی تبلیغ کہتے ہوئے یہ بتانا ہے، اعلان کرنا ہے۔ سورہ برات کی تبلیغ کرتے ہوئے رسول نے فرمایا اعلان کرنا ہے، آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ سورہ برات کی تبلیغ ایک صاحب کو بھیج دیا، بڑی شکایت کرتے تھے ہمیں تو بھیجتے نہیں، ہمیں تو بھیجتے نہیں، ہر جگہ علی کو بھیجتے تھے۔ رسول نے کہا اچھا تم جاؤ۔ ابھی وہ آدھے راستہ پر گئے تھے، آدھے راستے میں پہنچے تھے، سورہ برات کو لے کر تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے، آدھے راستے میں پہنچے تھے، جبریل رسول کے پاس آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے لا یبلغھا الا انت اور جزء منک، سورہ برات کی تبلیغ میں رسول یا تم کرنے جاؤ یا وہ جائے جو تمہارا جز ہے۔ اب سنیں گفتگو کا نتیجہ، تم جاؤ یا وہ جائے اور جزء منک، یا وہ جائے جو تمہارا جز ہے۔ اچھا اب رسول اللہ کو حکم آ گیا، رسول نے انہیں واپس بلا لیا۔ بہت خیریت ہوئی ان کی، بڑی جان چھوٹی ان کی کہ انہیں رسول نے واپس بلا لیا اور رسول نے کہا علی تم جاؤ۔ ان کو پہلے بھیجنا یہ بھی رسول کی حکمت، انہیں واپس بلا کر پھر علی کو بھیجنا یہ بھی رسول کی حکمت۔ رسول مدینۃ الحکمت ہے۔ دیکھیے اللہ نے بھی اسے جانے دیا آدھے راستے کے بعد پلٹایا۔ اللہ بتانا چاہتا تھا، اللہ بتا، اب یہاں پہ سنیں، دو جملے کو گفتگو ختم ہوئی۔ اب سنیں، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ جنہیں پہلے بھیجا تھا اگر یہ جا کر مشرکوں سے کہتے ہیں دیکھو آئندہ کوئی مشرک برہنہ طواف نہیں کرے گا، تو مشرک پلٹ کر کہتے ہیں کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں، کل تک تو تمہارے ابا کرتے تھے۔ پلٹ کر مشرک کہتے ہیں کس منہ سے آئے ہو یہ کہنے، کل تک تو تمہارے باپ دادا مشرک برہنہ طواف کرتے تھے۔ سورہ برات کی تبلیغ کا مقصد اور سورہ برات علی کو سپرد کرنے کی حکمت یہ تھی کہ علی جا کر مشرکوں سے یہ کہے کہ آئندہ کوئی مشرک برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ کسی مشرک میں جرأت نہیں تھی کہ علی سے کہہ سکے کہ کل تک تمہارے بابا برہنہ طواف کرتے تھے۔ سورہ برات کی تبلیغ کا مقصد ابو طالب کے ایمان کی دلیل تھا۔ سورہ برات کی تبلیغ کا مقصد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی اللہ دلیل دینا چاہ رہا تھا۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بغض نہ ہوتا میں مسائب نہیں پڑھوں گا، صرف مسائب میں شریک ہونے کے لیے ایک بات کہوں گا، کون تھا جس نے اسلام کو بچایا؟ یہ کون تھا؟ یہ سب ابو طالب کی اولاد ہے۔ صرف ایک بات کہنا، مسائل نہیں پڑھ رہا، شریک ہو جاؤ مسائل میں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جسے زہر دیا جا رہا ہے؟ بتائیں نا کون ہے؟ ابو طالب کا خاندان اجڑ گیا، تم کہتے ہو آخر۔ میں ایک بات کہوں گا، جناب سیدنا سلام اللہ علیہ ایک دن صندوق لے کر آئی اپنی حیات طیبہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کم سن تھی، بس ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، بیٹی میرے پاس آؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بیٹھ گئی،
جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے صندوق کھولا، بس یہ بات گفتگو ختم۔ صندوق کھول کر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے صندوق میں سے 4 کفن نکالے۔ پہلا کفن نکال کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹی یہ پتہ ہے کس کا کفن ہے؟ اما مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ جناب سیدہ نے کہا بیٹی یہ تمہاری ماں زہرا کا کفن ہے۔ میں یہی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اچھا اب دوسرا کفن نکالا۔ بیٹی تمہیں معلوم ہے یہ کفن کس کا ہے؟ نہیں اماں جان آپ بتائیں۔ بیٹی یہ دوسرا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ اچھا اب تیسرا کفن نکالا۔ وہیں پر گفتگو تمام ہو گئی۔ تیسرا کفن نکالا۔ بیٹی تمہیں پتہ ہے یہ کفن کس کا ہے؟ نہیں اماں جان آپ بتائیں۔ بیٹی یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ بس یہ گفتگو اختتامی جملے ہیں۔ یہ کفن اب 3 مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں اماں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں۔ تیسرے کفن پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹی یہ تیسرا کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ اب جناب سیدہ نے چوتھا کفن نکالا۔ اب چونکہ اتنی دیر بات ہو چکی تھی، اب جناب زینب سلام اللہ علیہ سمجھی، جیسے چوتھا کفن نکالا اور نکال کر آگے بڑھایا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، کہنے لگی جناب زینب سلام اللہ علیہ اماں جان میں سمجھ گئی وہ بھائی حسن کا کفن تھا نا، یہ بھائی حسین کا ہے۔ اماں میں سمجھ گئی یہ بھائی حسین کا کفن ہے۔ بس ایک بات کہہ کر ختم کرو، ایک جملہ کہہ کے۔ اماں میں سمجھ گئی یہ بھائی حسین کا کفن ہے۔ جناب سید سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں بیٹی تیرے بھائی حسین کا یہ کفن نہیں ہے بیٹی، یہ کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے، اس لیے کہ حسن کا جنازہ 2 مرتبہ گھر سے اٹھے گا۔